بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے درج ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہوئیں، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا، سب لوگ اس لڑکی سے نفرت کرتے لگے، تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا، رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کے وقت پر اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت ہی درد تھا۔ اس لڑکی سے رہا نہ گیا۔ وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو کبوتر کے پروں سے ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں پڑ گیا۔ اس خون کا قطرہ اس لڑکی کی آنکھ پر پڑنا ہی تھا کہ اس لڑکی کی آنکھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی برکت سے اس بینائی واپس لوٹ آئی۔ اس کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنے لگا۔ 61 ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا سر مبارک کو جب یزیدی فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ فوج یزید حضرت امام حسین اور صحابہ کرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم بے یار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمان و زمین ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا رات ہو گئی، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخے مارتا ہوا زمین پر اتر آیا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، ہائے قیامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دے گا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ وہ خون سے تر جسم لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا۔ کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم کے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو یہ بات سمجھ گئے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر یہ خبر پہنچائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یہی کبوتر اس درخت پر آ کر بیٹھا جہاں وہ بیمار لڑکی
लड़की बैठी थी। फिर एक खून का कतरा इस लड़की की बाईं आंख में गिरा तो वो आंख भी ठीक हो गई। खून की इस बरकत से उसकी दूसरी आंख भी ठीक हो गई। जब लड़की की दोनों आंखें ठीक हो गईं तो लड़की ने ऊपर दरख्त की तरफ देखा। एक सफेद कबूतर दरख्त की शाखों पर बैठा हुआ है। लड़की इस कबूतर की तरफ ही देख रही थी कि कुछ खून के कतरे इस लड़की के जिस्म पर और गिर गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून की बरकत से इस लड़की की तमाम जिस्मानी बीमारियां जड़ ही से खत्म हो गई थी। इस लड़की को देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। इसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल पड़ी। वो लड़की बाग से बाहर निकली ही थी कि यहूदी भी इस बाग के करीब आ गया। यहूदी से अपनी बेटी पहचानी न गई। इस लड़की को यहूदी ने अजनबी समझा। यहूदी ने इस लड़की से पूछा, ए लड़की, तू इस बाग में तन्हा क्या कर रही है? कुछ निशानियां बताकर कहने लगा, आपने मेरी बेटी को देखा है? मैं अपनी बेटी को बाग में छोड़ कर गया था, वो बाग में मौजूद नहीं है। आपने किसी लड़की को देखा है? बाप की बातें सुनकर लड़की ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आप ही की बेटी हूँ। मैं वही हूँ आप जिसको बीमारी की हालत में यहाँ छोड़ कर गए। काम काज के लिए बाग से बाहर जाते थे। लड़की की हालत देखकर बाप बहुत ही खुश हुआ। यहूदी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटा ये क्या माजरा है? मैं तो आपको बीमारी की हालत में छोड़ कर गया था, तो तुम किस तरह ठीक हो गई? लड़की ने सारा किस्सा अपने बाप के सामने रखा। वो लड़की अपने बाप को भी इस तरह के नीचे ले गई। कबूतर अभी भी वहां बैठा रो रहा था। यहूदी ने इस कबूतर से पूछा, ऐ परिंदे, तेरी इस दर्द भरी आवाज के पीछे क्या वजह है? तेरा सारा जिस्म खून से तर क्यों है? ये खून किसका है जिसमें बहुत ही बरकत है? जिस खून की बरकत से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। अल्लाह पाक ने कबूतर को जबान अता फरमाई। कबूतर ने यहूदी को जवाब दिया कि मेरा जिस्म मुबारक जिस खून से तर है, ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक खून है। यहूदी ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके नवासे हक पर हैं। अगर वो हक पर ना होते तो उन पे खून में इतनी बरकत ना होती, मेरी इस बीमार बेटी को शिफा ना मिलती। इसके बाद दोनों बाप बेटे ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। इसके बाद इस यहूदी को भी इस्लाम कबूल करने की दावत देनी शुरू कर दी। जब भी कोई इसको इस्लाम कबूल करने की वजह दरियाफ्त करता तो यहूदी इनको ये सारा किस्सा सुनाता।